بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا اور مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یور فیوریٹ ٹی وی کے محترم عزیز و بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے والے ہیں ایک ظالم بادشاہ اور اس کی نیک بیٹی کا ایسا واقعہ جسے سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ساتھ میں اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ محترم دوستو، ایک بادشاہ تھا جس کی بہت بڑی سلطنت تھی۔ اس بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں مگر بیٹا کوئی نہیں تھا۔ بادشاہ جب خوش ہوتا تو ایک مجمع لگاتا اور لوگوں سے سوال کرتا۔ جو اس کے سوال کا جواب دیتا تو بادشاہ اس کو اس کا من چاہا انعام دے دیتا۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا۔ وہ اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر جواب اچھا لگا تو تمہیں تمہارا من چاہا انعام بھی دوں گا۔ تم سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو اور کس کا دیا ہوا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا، ابا حضور، آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے ہی ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کا من چاہا انعام دے دیا۔ مگر جب سب سے آخر میں چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا، اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا دیا پہنتی ہوں، اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کسی دور جنگل چھوڑ آؤ، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ چنانچہ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حالت میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم پر اسے جنگل چھوڑ آیا۔ لیکن شہزادی بہت پرسکون اور مطمئن تھی اور اسے اللہ پر توکل اور بھروسہ تھا۔ سب سپاہی شہزادی کو جنگل میں چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی کہ چاروں طرف درخت ہی درخت ہے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی، اور شہزادی نے سوچا کیوں نہ لکڑیاں جمع کر دوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں اور کوئی جانور پاس نہ آئے اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے گئی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جس میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی جھونپڑی کو دیکھ کر بڑی حیران ہوئی، مگر جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف شخص چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، کھانستے کھانستے پانی مانگ رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ کونے میں ایک مشکیزہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر اس بوڑھے ضعیف کو پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صاف صفائی کر دیتی ہے۔ اتنے میں وہ بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی، تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اس بوڑھے کو تمام قصہ سناتی ہے کہ وہ یہاں کیسے پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اسے جھونپڑی میں رہنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے، میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور پھر 7 دن کے بعد آؤں گا، تم یہی رکنا۔ جھونپڑی میں کھانے کا سب سامان ہے اور ندی پاس میں ہے، وہاں سے تم گھڑا بھر کر لے آنا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ بوڑھا ضعیف شہر چلے جاتا ہے۔ شہزادی یہاں اکیلی جھونپڑی میں صاف صفائی کرنے کے بعد بکری کا دودھ نکالتی ہے۔ چنانچہ آدھا اپنے لیے رکھ دیتی ہے اور آدھا کسی برتن میں جھونپڑی کے باہر رکھ دیتی ہے۔ اگر رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو آ کر دودھ پی لے گا۔ چنانچہ دودھ باہر رکھ کر خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی پڑا ہے اور پاس میں ہی ایک لال کلر کا ہیرا پڑا ہوا ہے، جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے۔
اور ساتھ میں سانپ کے نشانات بھی موجود ہوتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں نے سنا تھا کہ جب کوئی سانپ خوش ہوتا ہے تو ایک لال اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اسی لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ چنانچہ وہ لال موتی اٹھا کر اپنے پاس رکھ دیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی پھر سے برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور پھر اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو ایک اور لال پڑا ہوتا ہے، اور ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں۔ 8ویں دن جب بوڑھا ضعیف آ جاتا ہے تب شہزادی اسے وہ لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بیان کر دیتی ہے، اور بوڑھے ضعیف کو 3 لال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے آنا۔ باقی 4 لال شہزادی مالے کے طور پر پہن لیتی ہے۔ چنانچہ وہ بوڑھا مزدور لے آتا ہے اور کچھ ہی مہینوں میں اس جنگل میں عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں وہ بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا محل جس میں ہر قسم کی آرائش، نوکر چاکر اور دنیا کی تمام نایاب چیزیں موجود ہوتی ہے۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی ایک فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب مزدور کام کرتے ہیں اور ان کے کھانے وغیرہ کا بندوبست بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنگل ایک شہر بن جاتا ہے اور دور دور تک بڑی دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہے، اور یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق چاہت ہوتی ہے کہ دیکھوں تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی بڑی تعریفیں ہو رہی ہے۔ چنانچہ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ ایک پیغام بھیجتا ہے۔ بادشاہ کے سپاہی جب شہزادی کو پیغام دیتے ہیں تو شہزادی حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر مجھ سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئے۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو یہ پیغام دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سے چہرے پر نقاب کر کے ملتی ہے، ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اس کلر کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت، خوبصورتی اور شہزادی کے اندر بادشاہ اور اس کی بیٹیوں کو بہت متاثر کر دیتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی کو یہ کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو، اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آیا، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ چنانچہ بہت ہی اصرار کرنے پر شہزادی یہ کہہ دیتی ہے، ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتی ہے۔ یہ اتنی تیار تھی، مہنگے زیورات پہنے تھے، اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ دور سے کوئی خستہ حال کپڑوں میں چلا آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگلی جانور کھا چکے ہوں گے، اور میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے کے لیے بھیجا بھی تھا۔ انہوں نے بھی بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے، شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں اس شہزادی سے آزاد کر کے لے جاؤں گا، اور شہزادی تمہاری قیمت میں چاہے میری بادشاہت ہی کیوں نہ مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی کہنے لگتی ہے، نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں، اور میں نہ کہتی تھی کہ میں اپنے اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں۔ اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچی، اور دکھاتی ہے اپنے گلے کی مالا جس میں 4 لال ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہے اور سوچتی ہے کہ کاش تب ہم نے بھی یہی کہا ہوتا کہ ہم اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنا نصیب کا پہنتی ہے۔
تو سامعین، ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہ اپنے چاہنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور جو اس نے ہمیشہ نعمتیں عطا کی اس کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو دوستو، آج کا واقعہ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور ساتھ میں واقعہ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور اپنے احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آج کا واقعہ سننے کا بہت ہی شکریہ۔ ملتے ہیں نئے اور دلچسپ واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔